تو جب میں پاکستان آیا تو مجھے بالکل 1-1.5 سال کوئی اپرچونٹی نہیں ملی. جو میرے ساتھ کولیگ کے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, تم جاؤ گے اور لوگ تمہیں ہاتھ کے ہاتھ لیں گے اور اچھی اپرچونٹیز ملیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میں 1.5 سال راولپنڈی میں رہا, کراچی میں رہا, کوئٹہ میں رہا, کوئٹہ کے اور ایریاز میں رہا کہ مجھے کوئی اچھی اپرچونٹیز ملے, لیکن مجھے اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی, جس کی وجہ سے مجھ میں مایوسی آتی تھی. میرا نام فہد علی کیانی ہے اور اس وقت میں بطور پروجیکٹ آفیسر رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان بلوچستان ریجن میں کام کر رہا ہوں. میں نے این جی او سیکٹر میں ایز اے انجینئر کام شروع کیا. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کلاس 9th میں تھا, تب سے میں اپنے جو تمام ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے کرتا تھا, اور میں نے جو اپنی ایجوکیشنل بکس تھیں یا یونیفارم تھا, بیگز تھے یا ایجوکیشنل جتنی بھی فیسز وغیرہ ہوتی تھیں وہ میں سے خود بیئر کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں انگلش لینگویج پہلے پڑھتا تھا اور پھر وہاں پڑھانا شروع ہوا, اور جو میری پہلی سیلری مجھے یاد آتی ہے وہ 700 روپیز تھی. آج الحمدللہ وہ 700 سے مجھے 700 سے آگے بہت پلس اماؤنٹ مل رہا ہے. تو وہ سارے فیملی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سیلف میڈ ہے. موٹیویشنز ہمیشہ آپ کے سینئرز رہتے ہیں. جب آپ اپنے سینئرز کو کام کرتے دیکھتے ہیں, ان کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہی کے نقش قدم پہ چلیں. مجھے انٹرنیشنل اپرچونٹی ملی کام کرنے کے لیے. میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کارپس آف انجینئرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا, نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا. آئی ریممبر کہ میں جسٹ 20 ایئرس کا تھا تو میں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ, جو یورپین کنٹریز کے ساتھ لوگ آئے تھے, ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. ایک آپ کی سٹرگل ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے سامنے آپ کی ایک گڈ بک بنتی ہے یا بیڈ بک بنتی ہے, تو وہی آپ کی لک ہوتی ہے, وہی آپ کا فارچون ہوتا ہے, اور وہی آپ کو اچیومنٹ دلا سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں اس میں یوتھ کا رول بہت کم ہے. ہیلتھ ریفارمز ہیں اس میں یوتھ کا رول بہت کم ہے. ہماری جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں اس میں یوتھ کا رول بہت کم ہے. ہم نے 72 ایئرز میں بہت ساری پریکٹسز ایٹ دا نیشنل لیول کی, پروونشل لیول کی, لوکل لیول بھی کی, آرگنائزیشنل لیول پہ بھی کی, پبلک پرائیویٹ دونوں ایریاز پہ کی, لیکن ہم نے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے 65% یوتھ کو نگلیکٹ کیا. انلیس آپ ان کو آن بورڈ نہیں کریں گے, ان سے ایک فریش آئیڈیاز نہیں لے کے آئیں گے, ان سے ریفارمز نہیں کروائیں گے, ان کی نیڈز کو کیپ آن ویو رکھتے ہوئے آپ پالیسیز ڈیولپ نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں جا سکتے. میری یہ پرسنل خواہش ہے کہ پاکستان کی آنے والے ٹائم میں چاہے وہ کوئی بھی ریفارمز ہوتے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن تو بہت میجر ریفارمز ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی ریفارمز ہوتے تو یوتھ کو ایک بہت بڑا مارجن دینا پڑے گا.